میرا خیال کچھ مونولوگز ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک آج کل ایک کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی, بولو بھائی بولو گی, بولو بھائی, مفتی صاحب کی, مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو انہوں نے بھیجی. اس پہ انہوں نے کہا بیوقوف بننا چھوڑ دیں. یہ ایک دن پہلے ویڈیو انہوں نے چڑھائی مفتی طارق مسعود کے آفیشیل چینل پہ, اور بڑے غصے میں تھے مفتی صاحب, بولو بھائی, بہت غصے میں تھے وہ, اور ان کا غصہ بنتا بھی ہے. تو بہرحال لیکن میں آپ کو اس پہ یہ ویڈیو دیکھیے گا جا کے, اگر 16 منٹ کی اتنی اس کو 1.7 پہ کر دینا, 8 منٹ میں تقریباً 9-10 منٹ میں ختم ہو جائے گی اگر آپ سے زیادہ دیر بونگیاں نہیں سنی جاتی تو. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو میں نے اتنا سمجھایا ہے کہ یہ پیروں فقیروں عاملوں کے پاس, عالم نہیں عاملوں کے پاس مت جایا کریں, یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اور انہوں نے اتنا کہا کہ ان کی اپنے مکتبہ فکر سے ایک تعلق رکھنے والا ایک بڑا عالم, اس نے اپنے ساتھ ایک رکھا ہوا تھا جو نظر بد سے بچاتا تھا, کیونکہ عالم صاحب کو نظر بد بڑی جلدی لگ جاتی تھی. تو اس پہ انہوں نے, ان کو بڑا غصہ تھا, وہ کہہ رہے تھے یہ لوگ کیوں ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ عالم میں اور عامل میں کیا فرق ہے. آپ عاملوں سے ملنے سے روک رہے ہیں لوگوں کو, لیکن آپ عالم ہیں. دونوں میں فرق کیا. ایک ملحد جو ہوتا ہے وہ اگر عامل کے ساتھ اختلاف کرے تو وہ ایک بیس ہے, اس کے پیچھے ایک میتھڈولوجی ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے کسی چیز کا, کہ جن بھوت ہیں, جن بھوت چمڑ گئے, اس کا ایویڈنس نہیں ہے. حالانکہ آپ کے اسلام میں اس کی تھیولوجی ہے, اور انہوں نے کہا ہاں اسلام میں یہ علوم ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے یہ علوم ہیں, لیکن ایک تو یہ علوم حرام ہے, اور دوسرے یہ لوگ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ فراڈ ہے. کوئی جن بابا نہیں چمڑتا, کوئی دم درود کرنے سے جن بابے نکل نہیں آتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ کہہ رہے تھے. تو میں نے سوچا وجہ کیا ہے, تو وجہ کیا بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بابا ہم بھی تو یہی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا تھا ایک حضرت کو آج سے 1400 سال پہلے, اس کے اوپر وحی اتارتا تھا, ان کو یہ باتیں سناتا تھا, اس کا کیا ثبوت ہے. آپ کا خدا کہتا ہے یہ کام کرو, ایسے نہیں طہارت کرو گے تو میں جہنم میں ڈال دوں گا وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہے ایسی اس طرح کی بے تحاشا باتیں ہیں, حلال حرام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ سارے ایک کتاب نے, اگر ایک سوچ نے آپ کو دے دیا, اس کا ثبوت کیا ہے. جنت ہے, دوزخ ہے, اس کا ثبوت کیا ہے. تو مفتی صاحب آپ تو ملحد ہو گئے ہیں. آپ نے تو ملحدوں کی جو منطق ہے آپ نے وہ اپنا لیا. مجھے یاد ہے انجینئر مرزا بھی یہی باتیں کرتا تھا کہ یار یہ بابے جو ہیں, اس نے عاملوں کا نہیں, انجینئر مرزا صاحب نے عاملوں کا نہیں ذکر کیا تھا, انجینئر صاحب نے لاجک وہی لگائی کہ بابے جو ہیں یہ فراڈ ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ قبر سے نکلے, دوستوں کی صلح کرا کے قبر میں گھس گئے, بابے نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیونکہ انجینئر صاحب ایک مشاہدے کی اور عقل کی, اپنی عقل لگا کے, جس کو کہتے ہیں آبزرویشن والی سوچ لگا کے, جو ملحدوں کی ہے ایویڈنس بیس کے اوپر جا رہے ہیں, اس لیے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. تو انجینئر صاحب بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے بابوں کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں وہ پوری ایملگمیشن تھی ویڈیوز کی, جس میں بہت سارے بابے کہہ رہے تھے کہ یہ انجینئر تو ملحد ہے. یہی بات تو ملحدین کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا انجینئر صاحب ملحد ہے, میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب تو ملحد ہیں کیونکہ یہ ملحدوں کی لاجک اپنا رہے ہیں. اور جو کہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ ملحد کہتے ہیں ہاں بھی ثبوت دو, جو میں ہر وقت کہتا ہوں اللہ میں جی کڑاکا مارے آپ. تو وہی بات آپ کے, بولو بھائی بولو, بولو نا یار بول نہیں رہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی کہ نہیں بہت مشکل ہے بھائی ان کا سمجھانا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرا کھلا چیلنج ہے ان عاملوں کو کہ ایک چڑیل میرے پاس بھی بھیجیں. مفتی صاحب نے فرمایا. تو مفتی صاحب یہی تو ہم بھی کہتے ہیں, یہ تو آپ ملحدوں والی باتیں کر رہے ہیں. اور اپنی دفعہ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے رسول اللہ کے اوپر نازل فرمائی گئی, کائنات کے بنانے والے نے اپنا پیغام بھیجا جبرائیل کے تھرو وغیرہ وغیرہ. تو جو لوگ, اور یہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت دنیا پاگل ہوئی ہوئی عاملوں کے چکروں میں, جن پیروں مریدوں اور یہ دم درود کے چکر میں, وہ کہتے بہت سمجھا رہا ہوں میں ان کو, یہ سمجھ نہیں رہے. تو وہ اسی طرح نا جس طرح ہم آپ کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں. تو اگر آپ اپنی دفعہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے, ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے اوپر, تو جو بچہ, جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے, زیادہ جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں جن کا ان باتوں پہ یقین ہوتا ہے, میں اس کو جہالت بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ جہالت کے بھی میں نے دیکھے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں جو اس طرح کی عجیب عجیب باتوں پہ مانتے ہیں. ہمارے انجینئر صاحب بھی ہیں, تو وہ جاہل تو نہیں ہے, وہ عقل مند ہے, سمجھدار ہیں, لیکن ان کا ایمان ہے. تو ایمان اصل میں اندھا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ مانتے ہیں جنوں بھوتوں پہ, دم درود پہ جو لوگ مانتے ہیں, ان کا ایمان ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, رسول اللہ کی یہ حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ نظر لگنا ایک اصل عمل ہے, یعنی نظر لگنا سچ ہے. تو ظاہری بات ہے جو لوگ حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہی سمجھیں گے, وہ یہی کہیں گے کہ بھائی اس میں تو اگر یہ نظر لگنا سچ ہے تو ہم پہ بھی نظر لگ سکتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی 5740ویں حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ نظر بد لگنا ایک سچی بات ہے اور ٹیٹو نہ بناؤ. اس کا ٹیٹو کیسے کیا تعلق, لیکن چلیں وہ رسول اللہ اپنی بات کو کمپلیکیٹڈ کرنے کے لیے نا دو باتیں اکٹھے کر دیتے ہوتے تھے. تو وہ جب نظر لگنے کو مانتے ہیں تو وہ پھر اس کا, یہ انسان کی فطرت ہے, جب انسان کو کچھ چھینک نزلہ آتا ہے, بیماری لگتی ہے تو وہ اس کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے, وہ دم درود کسی پیر بابے کے پاس بھی جاتا ہے. ہمارے انڈیا میں ساتھ دیکھ لیں, وہ آیورویدا کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ یوگیوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ان سے علاج کرانے لگ جاتے ہیں, ایلوپیتھی خراب ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ انسان بڑا مزے کا کول ہے, برنارڈ شاء کا میرا خیال کول ہے, اس نے کہا تھا ہر کسی کو جنت جانے کا شوق ہے لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا, مرنے کا شوق کسی کو نہیں ہے. تو اسی طرح ہر بندہ جب جس کو کوئی بیماری لگتی ہے اس کو مرنے کا شوق نہیں ہوتا, وہ اس کا علاج ڈھونڈتا ہے. اب وہ علاج چاہے سیدھی انگلی سے نکلے ٹیڑھی انگلی سے نکلے, تو وہ پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں دم درود کرانے. آپ اب ان سے ایک عقل والی, جو کہ اچھی عقل ہے, وہ عقل والی دلیل کہہ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی چڑیلے وغیرہ کوئی مجھے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چڑیلے نہیں ہے کیونکہ اسلام میں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا ان کے پاس نہیں ہے؟ اگر آپ کا غیب کے اوپر یقین ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے؟ آپ ثبوت مانگ رہے ہیں, کیوں؟ پھر ہم آپ سے ثبوت مانگتے ہیں کہ اڑن گھوڑے کا کون سا ثبوت ہے. پھر ہم آپ سے ثبوت مانگتے ہیں جو یہ آپ کہانیاں لوگ آپ نے پتہ نہیں کبھی کرائی ہے یا نہیں کرائی, لیکن بہت سارے لوگ یہ کراتے رہتے ہیں کہانیاں. بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ کے تھوک میں شفا تھی, وہ تھوک میں وہ ایک کپ, ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں چڑھی 2 حدیثیں, وہ رسول اللہ کپ میں تھوک ڈال کے کہتے تھے اس کو پیو, اور اپنا پہلے منہ دھویا پھر اس میں تھوک ڈالی اور اس کو کہا بیت لیں گے, اس کو کہا کہ پیو اس کو. میں آپ کو آپ چلے بلکہ دکھائی دیتے ہیں, ٹھہرو ذرا. لوگ پھر کہیں گے یار آپ لوگ ایسے ہی جھوٹ مارتے رہتے ہیں مومنوں کو بیچاروں کو, کیونکہ ان کے اسلام میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیسی کیسی گندی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ حدیث چیک کر لیں, یہ میں اپنی طرح سے نہیں بات کر رہا. یہ صحیح مسلم کی 2497ویں حدیث ہے. اس کے اندر کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے پاس کوئی شفاعت آئے. یہ شفاعت وہ جو انجیل وہ سناتا تھا نا آپ کو, اس نے تو پیشاب والی بات کی تھی, وہ تھوڑی دوسری روایات ہیں, لیکن تھوک کی تو اس میں ہے کہ وہ بندے نے کہا جی ہمارے پاس اللہ میاں جی, رسول اللہ نے کہا میں ابھی تمہیں شفا دیتا ہوں. اللہ نے حضرت محمد نے پھر کہا ایک کپ منگوایا, اس کے اندر اپنا منہ اور اپنا منہ دھویا پانی سے, اور سوری اپنا ہاتھ دھوئے پانی سے اور منہ بھی دھویا, اور پھر اس کے اندر تھوک پھینکی اور پھر کہا کہ اس کو پیو, ڈرنک آؤٹ آف اٹ اینڈ پور اٹ اوور یور فیس, اور اس کو پیو اور اس کو اپنے منہ پہ مل لو اور اپنی چھاتی پہ مل لو. تو انہوں نے چھاتی پہ مل لیا. اسی طرح کی ایک اور حدیث, I have told the prophet what you said and she brought out to him the prophet the dough and he spat in it and invoked for Allah's blessing. اس نے وہ آٹا منگوایا, آٹے میں رسول اللہ کی شفاعت لینی تھی, تو رسول اللہ نے شفاعت کیسے, بھائی پھونک مار دیں کوئی, انہوں نے بیچ میں تھوکا and he spat in it. یہ صحیح بخاری کی 4102ویں حدیث ہے. تو رسول اللہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے شفاعت وغیرہ والی. تو بھائی جب آپ کا ان باتوں پہ یقین ہے, ہم آپ کی یہ باتیں کیسے مان لیں؟ بتاؤ اس کا ثبوت ہے. کہ ثبوت شفاعت بھی دیکھیں کن چیزوں میں ہے, تھوک میں, پسینے میں, جو نجس چیز ہے نا, کیونکہ جو بندہ اس طرح, اور یہ بڑی کامن چیز ہے, آپ باقی کے کلٹس کو پڑھ لیں, یہ امریکہ وغیرہ میں جتنے یہ جوزف سمتھ وغیرہ جنہوں نے مورمنزم وغیرہ ایجاد کیا تھا, وہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے, اپنی تھوکیں لوگوں سے پلواتے تھے, اپنے پسینے کو عطر بنا کے لوگ ان کو ملتے ہوتے تھے. دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ آپ کا الیاس قادری جو ہے ہڈیاں گوشت کی بوٹیاں نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے, ہڈیاں ریکھ دیتا ہے, اور اس کے جو پیر مرید ہے وہ کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اس کو چٹی ہوئی گندی بچی کچی وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں مرغی کی ٹانگیں اور پتہ نہیں کیا کیا پنجرے وغیرہ, وہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے مرید. تو جب یہ آج آپ کی دنیا میں 21ویں صدی میں ہو رہا ہے, تو رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو اس طرح بیوقوف کیوں نہیں بنایا تھا؟ تو بنایا تھا. تو اینی وے پوائنٹ, عاملوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو عاملوں کو مانتے ہیں وہ بیچارے سپرسٹیشس ہیں, دقیانوس لوگ ہیں. اسی طرح ان سے ایک درجہ تھوڑے بہتر ہیں آپ, زیادہ نہیں, ایک ہی درجہ بہتر ہیں آپ, اور آپ بھی دقیانوس ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بتائیں نا, جھٹلائیں اس حدیث کو صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ کی تھوک میں شفا, نظر بد لگ جاتی ہے. ہمیں تو نہیں کبھی نظر بد لگی کسی کی. تو یہ گول مٹول باتیں گھمائی ہوئی ہیں.
اس پہ اچھا ان کو سولوشن کیا دے رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں بابے کے پاس نہ جاؤ, بابے سے تمہیں تمہارا جن نہیں نکلے گا, تمہاری کوئی جادو ہوا ہے وہ نہیں ہٹے گا, دعا کر لو. جیسے بابے سے نہیں نہ ہونا, اس دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا. دعائیں بھی جو ہیں وہ بھی ایک انہونی چیز ہے. تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح یہ ان لوگوں کے بلیف کا حصہ ہے. آپ کا میتھڈالوجی نہیں ہے کہ ثبوت دیا جائے. یہ ثبوت جیسے میں کہتا ہوں اللہ میں جی بجلی کا کڑاکا مارے, میں کہہ سکتا ہوں کہ چڑیل بھیجو میرے پاس, جن بھیجو میرے پاس. آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ کا تو یقین ہی اندھی چیزوں پہ ہے, اندھی باتوں کے اوپر یقین. اور یہی ہم کہتے ہیں یہ پرابلمٹک ہے کہ اگر آپ نے ایک اندھی چیز کے اوپر یقین لے آئے ہیں, جبرائیل, اڑن کھوتے وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں کے اوپر آپ لے آئے ہیں جنوں بھوتوں پہ, تو باقی چیزوں کے اوپر بھی لائیں. باقی چیزوں کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ اگر ہم سائنس کے مشاہدے کی عزت کرتے ہیں کہ سائنس کی ایک میتھڈالوجی ہے, فار ایگزامپل, پہلے آپ نے اس کو ایکسپیریمنٹ سے پروف کرنا ہے, پھر اس کو پیئر ریویو اس کا ٹیسٹ کرنا ہے, اس کی فالسیفائبلٹی ہونی چاہیے, یعنی اس کو غلط بھی ثابت کیا جانا چاہیے. ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے, دعویٰ کر دینا چاہیے. فالسیفائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اگر دعویٰ کر دوں میرے سر پہ نہ نظر آنے والے سینگ ہیں, نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے, لیکن سینگ ہیں ضرور میرے سر پہ, تو اس کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا. تو سائنس کے نظریے میں اس دعوے کو پھینک دیا جائے گا. تو اسی طرح کے دعوے جو ہیں یہ آپ کے مذہبوں میں ہوتے ہیں انفالسیفائبل, ان کو کہتے ہیں. فالسیفائبل وہ ہوتے ہیں جس کو غلط کی, جیسے فار ایگزامپل ڈارون کا جو نظریہ ہے, آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے آپ کوئی بھی بڑا میمل, اس سے بڑا میمل, اتنے بڑے میمل سے بڑا میمل کا ڈھانچہ دکھا دیں, آپ کو نہیں ملے گا. اور ایون اس کے بعد میں بھی جو پوسٹ ڈائنوسور کا جو پیریڈ تھا, یہ جو کیا میزوزوئک ایرا کے بعد کا جو ایرا ہے, پیلیوزوئک میرا خیال اس کا نام ہے, اس میں آپ کو آہستہ آہستہ پہلے چھوٹے گھوڑے نظر آتے ہیں, یعنی مرغی کے جتنے گھوڑے, پھر بکرے کے جتنے کے گھوڑے, اور پھر بڑے گھوڑے جو آج کل ہمارے پاس ہیں. تو اس کی پوری سیمیٹری آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ 6 کروڑ سال پہلے آپ کو مل جائے گا جی جو آج کل کے گھوڑے کا سائز آپ کو وہ مل جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اس کی بتدریج اسی, تو اس کو کہتے ہیں فالسیفائبلٹی. اگر آپ ایک ڈھانچے ادھر سے ادھر نکال کے دکھا دیں گے وہ فالسیفائی ہو جائے گا. اس لیے سائنس میں فالسیفائبلٹی کی اہمیت ہے. تو یہ اگر ہم اس سائنس کے نظریے کی اہمیت کرتے ہیں, اہمیت کو مانتے ہیں, تو وہی اہمیت ہم ہر چیز کے اوپر لگاتے ہیں. تو ہمارے تو نظریے میں ایک وہ ہوموجینٹی ہے, اس کو اردو میں کیا کہیں گے, یعنی ہم آہنگی ہے ہمارے نظریے میں. آپ کے نظریے میں کہاں سے ہم آہنگی آ گئی کہ آپ اپنی دفعہ جبرائیل اور اڑن گھوڑے اور یہ اس طرح کی اندھے کی چیزوں پہ, اس پہ آپ ثبوت نہیں مانگتے. ادھر آپ ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جن بھوت کا کوئی چڑیل لا کے بھیجو. چڑیل کا بڑا مزے کا واقعہ, ہماری ایک جاننے والی تھی, سائنس انہیں لمبی عمر دے, وہ ان کا بڑا جنوں بھوتوں پہ یقین تھا. وہ کہتی تھیں جن بھوتنا وہ جی حارث تم نہیں مانتے, جن بھوت ہوتے ہیں. ان کا بڑا یقین تھا. ہر وقت ان کو کوئی ایسی ہو بھی گئی تھی میڈیکل کنڈیشن جو شروع میں ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے. وہ کہتے تھے مجھے تو جی 100% کسی نے میرے پہ جادو کر دیا. کبھی ان کا الزام کبھی کسی کے پاس ہوتا تھا, کبھی کسی کے اوپر ہوتا تھا کہ اس نے جادو کرایا, اس نے میرے پہ جادو کرایا. تو انہوں نے کسی بابے بوبے کے پاس جانا شروع کر دیا. تو اینی وے بائی شیئر کوئنسیڈنس کو 1.5-2 سال بعد ان کو میڈیکل ان کے ڈاکٹر وغیرہ نے وہ بیماری کو ڈائگنوز کر لیا کہ اس بیماری کا نام کیا تھا. تو اس حساب سے جی انہوں نے, لیکن وہ بابوں کے پاس جانا شروع کر دیا. تو ان دنوں میں وہ بابوں میں بڑی انٹرسٹڈ ہو گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ اپنا بابا جو ہے, اپنے بابے کو کہا نا ایک جن ذرا میرے پاس بھی بھیجے, ذرا یہ بھیجے, ذرا دیکھ لیتے ہیں کون سا. میں تو اکیلا رہتا ہوں, اس وقت اکیلا رہتا تھا, اکیلا رہتا ہوں, بھیجیں کچھ چڑیل آئے ہمارے پاس بھی, کچھ دروازہ کھڑکھڑائے اور ہم بھی آدھی رات کو یہ کیا ہو گیا. وہ ایگزسٹس جو موویاں, جو ایول ڈیڈ ٹائپ ڈراؤنی موویاں ہوتی ہیں, ہم نے کہا ہمارے ساتھ بھی ہو, تھوڑا ایکسائٹمنٹ ہو, بڑی بورنگ زندگی ہے. تو بہرحال وہ غائب ہو گئی, ان کا کوئی جواب نہیں آیا کچھ. تو وہ ایسے بڑے عرصے بعد بات ہوئی, تو پھر مجھے یاد آیا, میں نے کہا وہ آپ کے وہ اس کا کیا ہوا, کچھ چڑیل نہیں بھیجی آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہ وہ نا میں نے بابے سے بات کی, بابا کہتا وہ چڑیل کی نا اتنی رینج نہیں ہے, وہ لاہور سے آسٹریلیا آ نہیں سکتی. میں کہا آپ اس کو ٹکٹ بھیج دیں فرسٹ کلاس کا. تو یہ ان کا ایمان ہے. اور مزے کی بات یہ, اس ایمان کی ہم آہنگی اسلام میں ہے. جادو ٹونے والی بھی ہوتی ہیں عورتیں, گرا باندھنے والی. اور آج آگے آپ گرا باندھنے والے نے وہ عالمی بنگالی بابے جو ہوتے ہیں وہ بکرے کی سریاں پھینک دیتے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے جب بچپن میں تھا تو ہم نیلے گنبد کے پاس سے میں جایا کرتا تھا اسکول میں. تو وہاں پہ ان دنوں میں یہ لیٹ 90s کی مڈ 90s کی بات ہے, اس وقت بچہ تھا. تو ادھر اس وقت سریاں نظر آتی تھی. تو ایک بڑی افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سری لوگ پھینک دیتے ہیں, بنگالی بابے آئے ہوئے ہیں تو یہ سری پھینک دیتے ہیں اور آپ کا نام لیا جاتا ہے.
یعنی ایک نام نہیں بلکہ چیخ ماری جاتی ہے. تو جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, جو بابے نے جس نے وہ اگر کسی کو بیماری ہے نا تو اس نے وہ بکرے کی سری کر کے پھینکی ہے, تو وہ جو ہے وہ بکرے کی اس نے سری کر کے پھینکی ہے, تو وہ بیماری جو ہے نا وہ ساری آپ کو لگ جائے گی. تو اگر بس آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, تو ہمیں بھی بتا دیا اگر پیچھے سے آواز ہے نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. سینس تو اس طرح کے لوگوں کے بیچاروں کے یقین ہو جاتے ہیں. تو اب آپ ان کے یقین کو کیسے ٹھکرائیں گے؟ ان کی اس جہالت سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو جو الہاد کی بنیاد ہے کہ ثبوت, سائنس کے علوم اور جس چیز کا مشاہدہ ہو سکے اسی چیز کو مانا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ باقی چیزیں جن کا بھی مشاہدہ نہیں ہوا ان کا وجود نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس چیز کو مانا نہیں جا سکتا جب تک اس کا مشاہدے سے ثابت نہ ہو جائے. آپ کو زندگی میں کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کروڑوں کے قریب ملحدین ہیں جو اپنی زندگیاں اس طرح گزارتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ کو جی ادھر جنگل اس نے جی ایک وہ کل جین بابا آیا تھا, وہ پرسوں شیطان نے آ کے مجھے یہ کہہ دے وہ چڑیل مجھے چمڑ گئی, یا اندھے کی باتوں پہ یقین کرتے ہو تو آپ اس کی بات کو نہیں مانتے. آپ کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بلکہ اس کے بدلے میں اس طرح کی چیزوں کو ماننے سے بڑا فرق پڑتا. اب اپنی زندگی ضائع کرنے لگ جاتے ہیں. پہلے تو آپ کی شکلیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں, اڈی اڈی داڑھی رکھ کے, 5 اتنے ٹانگ کے, دن میں 5 دفعہ نمازیں مارنی ہیں, وضو کرنا وہ اپنا وہ پاؤں پر سنک میں ڈال کے کیچڑ کر دینی ہے پبلک باتھ روم. ہمارے وہاں پہ ایک تھا جہاں میں کام کرتا تھا آفس میں, وہاں پہ ایک مومن تھا, وہ بےچارا نماز پڑھتا ہوتا تھا ظہر کی, تو باتھ روم میں جا کے نا وہ پھر اپنے پیر کو اٹھا کے نا, یہ گوروں کے ملک میں بےچارے دیکھو گورے کیسی کیسی چیزیں برداشت کرتے ہیں, پریئر روم بھی علیحدہ دیا, تو پاؤں اندر ڈال کے اس کو پاؤں کو دھو رہا ہوتا تھا کیونکہ وضو میں پاؤں بھی صاف, تو باہر جب نکالتا تھا کیچڑ ہو جاتا تھا. بندہ کہتا تھا یار یہ کیا کھچ ماری ہوئی. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنی زندگی کو فضول میں, اور جتنا سخت ہوتے جاؤ گے اتنا مشکل ہوتا جائے گا. آپ کسی خاتون سے بات نہیں کر سکتے, آپ فرائیڈے نائٹ کو باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ پب میں نہیں جا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس پہ میری زندگی پہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا, وہ ظاہری بات ہے جو چیز ٹرائی نہیں کی آپ کو کیا پتا. لیکن فضول کی قدغنیں لگا کے کوئی پب میں جا کے کچھ نہیں ہو جائے گا. اس کی وجہ لوگ مسلمان اگر پب میں جا کے کوئی بیئر نہیں پیتا, اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ میاں ماریں گے اوپر جا کے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو بھائی جب اس چیز کا ثبوت ہی نہیں اللہ میاں ہے یا ماریں گے یا نہیں ماریں گے, تو پھر کیا فرق پڑتا؟ تو اس لیے آپ نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہوتا. تو جو زندگی میں جو انجوائمنٹ ہے, جو زندگی کا لطف ہے, آپ وہ نہیں لے سکتے. اور پھر اگر پینٹنگ بھی نہیں بنا سکتے ایسی, یہ کارٹون ہاتھ سے بنانے کی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی یا مسلم کی ہے, کہ جو امیج میکرز ہیں ان کی سب سے گھناؤنی سزا ہے, سب سے گھناؤنی کے ورڈ یوز کیے ہوئے, یعنی قاتلوں سے بھی زیادہ, ریپ والوں سے بھی زیادہ جو تصویریں بناتے ہیں. میوزک بھی حرام ہے, گڑیاں بھی حرام ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری, تو آپ اس کو کرتے جائیں گے تو اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں. تو مفتی صاحب اپنے نظریے کے ساتھ ہم آہنگی رکھیں. ثبوت مانگنا آپ کا کام نہیں ہے, اور اسی لیے آپ لوگوں کو پیر بابوں کے پاس جانے سے نہیں روک سکتے, کیونکہ آپ بھی ایک بڑے بابا جی کے پاس جاتے ہیں, اللہ میاں کے پاس, بڑے بابا جی, اور ایک دوسرے بڑے بابا جی ہیں حضرت محمد, ان کی اطاعت کرتے ہیں. بس آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پیر بابے والے کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ان کے تھوڑے اس میں فرق ہے کہ وہ ان کے بابے کون کون ہیں. آپ کے 2 بابا جی ہیں, انجینئر صاحب کو میں یہی کہتا ہوں, اور ان کے کوئی اپنا کوئی فیوریٹ بابا ہوگا, ان کے کوئی 5-10 بابے ہوں گے. تو یہ فرق ہے. اچھا جی, میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.